بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ ایچ جی او کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ ایچ جی او منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور این آر آئیز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، وی وی آئی پی کیٹیگری اے، بی اور سی سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ انڈونیشیا طاقتور زلزلے سے ہل گیا، 7.7 زلزلے سے کئی عمارتیں تباہ، درجنوں ہلاک۔ بہت جلد ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان، کہا عوام فیول کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کریں۔ ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، امریکہ کے اعتراف شکست تک ناکہ بندی برقرار رکھیں گے، تہران کا جواب، مہم جوئی کے خلاف وارننگ۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملے، 9 جاں بحق، صدر جوزف اون نے کی مذمت، کہا بات چیت متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے مشیگن میں شوٹنگ کا ایک اور واقعہ، 5 ہلاک، حملہ آور بھی مردہ پایا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے 5 سال، 2.4 ملین بچیاں اسکولی تعلیم سے محروم، عورتوں کے باہر نکلنے پر پابندی۔ 80واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا گیا، لال قلعے پر اصل تقریب، مودی نے کہا 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنیں گے۔ ریاستوں میں یوم آزادی تقریبات، عمر عبداللہ نے کہا آرٹیکل 370 برخاست نہیں ہوتا تو پی او کے لوگ جموں کشمیر میں ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ کانگریس کے 15 اگست پروگرام پر تنازع، بی جے پی نے کہا سونیا گاندھی نے وندے ماترم کے تمام حصے پڑھنے پر کیا اعتراض۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک اور طاقتور زلزلے سے ہل گیا، 7.7 شدت کے اس زلزلے سے آخری خبر ملنے تک 38 لوگ ہلاک ہو گئے، مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہونے کا ڈر ہے، کئی زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ زلزلہ اتنا طاقتور تھا کہ کئی عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئیں۔ زلزلے کے بعد بھی درجنوں جھٹکے محسوس کیے گئے، بعض جھٹکوں کی شدت 6 سے زیادہ ناپی گئی۔ مقامی وقت کے مطابق صبح
5 بجے زلزلہ آیا. جزیرہ فلوریز بری طرح متاثر ہوا. زلزلے کا مرکز 15 کلومیٹر گہرائی میں پایا گیا. زلزلے کے بعد کے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں. لوگ دہشت کے عالم میں گھروں سے باہر نکل پڑے. فوری سونامی وارننگ جاری کی گئی جسے 3 گھنٹے بعد واپس لے لیا گیا. شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا. انڈونیشیا دنیا کے اس علاقے میں ہے جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے. کئی گھروں سے لوگوں کو باہر نکالا گیا. بے گھر لوگوں کو عارضی شیلٹر ہومز میں رکھا گیا. انڈونیشیا میں 2004 میں زلزلے کے بعد ایک سونامی آئی تھی جس سے درجنوں ملک متاثر ہوئے تھے. خاص طور پر انڈین اوشن کے ملک متاثر ہوئے تھے جن میں انڈیا بھی شامل ہے. اس زلزلے کی شدت 9.1 ناپی گئی تھی. سونامی میں یعنی جو 2004 کی سونامی تھی 2,20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت جلد آبنائے ہرمز کو وہ امریکی علاقہ قرار دیں گے. امریکہ کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو معاشی اعتبار سے بہت سخت نقصان پہنچائے گا. ایک دن پہلے ہی امریکہ کے ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر ایسی پابندیاں لگائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں. ٹرمپ نے امریکی عوام سے کہا کہ وہ یہ سوچ کر فیول کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کریں کہ یہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنے کی قیمت ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی خدمت ہے. ایران نے ٹرمپ کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول ہے. نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سمندری راستے کی ناکہ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک امریکہ شکست قبول نہیں کرتا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز میں کسی ایڈونچرزم کے خلاف خبردار کیا. جوڈیشری چیف غلام حسین محسن ایجائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز ایرانی پانیوں کا اٹوٹ حصہ ہے. انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ کروڑوں ڈالرز کے امریکی جہاز جو حاصل نہیں کر سکے وہ ان کے ٹویٹس کے ذریعے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا پر لکھتے ہوئے محسن ایجائی نے ٹرمپ کے ریمارکس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران عالمی قانون اور اصولوں کے مطابق اس اہم سمندری راستے کا جائز مالک ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست اور جنگ کے میدان میں ٹرمپ ہار چکے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے تعلق سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی مذمت کی اور کہا کہ واشنگٹن مسلسل جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے. IRGC کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے 6 مہینے سے کامیاب جنگ لڑنے پر ایرانی فوج کی تعریف کی اور کہا کہ ایرانی فوج نے دنیا کی سب سے زیادہ ہتھیار رکھنے والی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. IRGC کے ارکان کو ایک پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. ربیع الاول کے موقع کے آغاز پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے سے جاری جنگ میں ایرانی فوج نے غیر معمولی بہادری اور مزاحمت کا ثبوت دیا ہے اور انسانیت کے ظالم دشمن کا مقابلہ کیا ہے. لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 9 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ سویلین زد میں آئے ہیں. لبنان کے صدر جوزف اون نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی. انہوں نے اشارہ دیا کہ ان حملوں کا اثر دونوں ملکوں کے درمیان جاری بات چیت پر پڑ سکتا ہے جس میں امریکہ مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے. لبنان کے میڈیا میں 9 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی. خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کا تعلق زیادہ تر ایک ہی خاندان سے ہے. اسرائیلی فوج نے نباتیہ ٹاؤن میں یہ حملہ کیا. غزہ میں بھی اسرائیل کی بربریت جاری رہی. تازہ حملوں میں 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,391 ہو گئی ہے. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. امریکہ کی مشیگن ریاست میں شوٹنگ کے ایک واقعے میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. مشیگن پولیس نے بتایا کہ ایک زخمی کی حالت نازک ہے. یہ واقعہ دن کے 11:40 پر میساکی کاؤنٹی میں پیش آیا. حملہ آور کی پہچان 39 سالہ چیٹ سکمیان کی حیثیت سے کی گئی جو خود بھی مرا ہوا پایا گیا. اس کی لاش مقام پر ملی. اس واقعے سے مقامی لوگوں میں دہشت کی لہر دوڑ گئی. عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں. امریکہ میں ماس شوٹنگ کے واقعات بڑھتے جا
15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا اور اپنی اسلامی امارات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کا 20 سال کا قبضہ ختم ہوا تھا۔ ان 5 برسوں میں حکومت کا ڈھانچہ بدل گیا ہے، لیکن طالبان کی آئیڈیالوجی نہیں بدلی ہے اور لوگوں کی قسمت بھی نہیں بدلی ہے۔ طالبان اب بھی اپنے روایتی طریقوں پر عمل کر رہے ہیں جن کے لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ افغانستان دنیا کے مالیاتی اور سفارتی نظام سے اب بھی کٹا ہوا ہے۔ سینئر طالبان لیڈرز پر اب بھی یونائیٹڈ نیشنز کی پابندیاں لگی ہیں۔ کسی بھی ملک کے طالبان کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن پچھلے سال رشیا نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ چائنا بھی دسمبر 2023 سے افغانستان کے ساتھ کچھ معاشی لین دین کر رہا ہے۔ افغانستان کے آئل، کاپر اور لیتھیم سیکٹرز میں چائنا کی کمپنیوں کا رول بہت اہم ہو گیا ہے، لیکن طالبان حکومت کا سب سے زیادہ اثر کسی پر پڑ رہا ہے تو وہ عورتیں ہیں اور بچیاں ہیں۔ تقریباً 11 لاکھ افغان بچیاں سیکنڈری ایجوکیشن سے محروم ہو گئی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم پر پابندی کی وجہ سے 1 لاکھ بچیاں متاثر ہیں۔ یونیسکو کا اندازہ ہے کہ 2.4 ملین لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ افغانستان دنیا کا اکیلا ملک ہے جہاں 6ویں جماعت کے بعد لڑکیوں کے اسکول جانے پر یا پڑھنے پر پابندی ہے۔ طالبان نے عورتوں کے کام کرنے، گھومنے پھرنے اور ان کی عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ افغانستان کی آدھی عورتیں مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ہی اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ ہر 10 میں سے 7 عورتوں کی دماغی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق کے بدترین ریکارڈ کی وجہ سے افغانستان عالمی مدد سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ 2022 کے بعد سے ایسی مدد میں 70% کی کمی آئی ہے۔ افغانستان کے بحران کا اثر بچوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ سیو دی چلڈرن تنظیم کا اندازہ ہے کہ افغانستان کے ہر 10 میں سے 1 بچہ غذا کی شدید کمی کا شکار ہے۔ یونیسیف کے مطابق اس سال 11 ملین سے زیادہ بچوں کو انسانی مدد کی ضرورت ہے۔ فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے تقریباً 600 ہاسپٹلز بند ہو گئے ہیں۔ جب سے طالبان حکومت بنی ہے، ملک کی معیشت پر کافی دباؤ ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ القاعدہ تنظیم انڈیا اور بنگلہ دیش میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ NIA نے بھی حال ہی میں ایک چارج شیٹ میں کہا تھا کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس ملک میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نومبر 2025 کے لال قلعہ حملے کے لیے ایسے ایک نیٹ ورک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ ملک نے اپنا 80واں آزادی کا دن دھوم دھام سے منایا۔ 15 اگست کی اصل تقریب دہلی کے لال قلعے پر ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل 13ویں مرتبہ قومی جھنڈا لہرایا اور قوم سے خطاب کیا۔ پہلی مرتبہ لال قلعے سے وندے ماترم گایا گیا۔ اس موقع پر 21 بندوقوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر ایئر فورس کے 2 ہیلی کاپٹر سے پھول کی پتیاں گرائی گئیں۔ وزیر اعظم نے لال قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں ملک کے کروڑوں شہریوں نے ملک کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معاشی طاقت بن چکا ہے، جسے کبھی 5 کمزور معیشتوں میں گنا جاتا تھا۔ ان کوششوں کی وجہ سے 25 کروڑ لوگ غریبی سے اوپر اٹھے ہیں۔ مودی نے کہا کہ انڈیا نے 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا نے کئی غیر معمولی بحرانوں پر قابو پایا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 2014 کے بعد سے تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ویمن ریزرویشن کو یقینی بنانے کے لیے بل کی تائید کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے ملک کو نکسلزم سے پاک بنانے میں ساتھ دیا ہے اور آج نکسلائٹ سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ مودی نے کہا کہ اگلے 7 سے 8 برسوں میں مزید 5 سے 8 سیمی کنڈکٹر پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں بھی آزادی کا دن دھوم دھام سے منایا گیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گولکنڈہ قلعے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ بہترین لا اینڈ آرڈر کسی بھی ریاست کی ترقی کی پہلی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کامیابیاں گناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ڈرگس کی اسمگلنگ اور کھانے میں ملاوٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے ملک کا پہلا جدید AI ڈیٹا ایکسچینج قائم کیا ہے۔ تمل ناڈو میں چیف منسٹر وجے نے چنئی کے فورٹ سینٹ جارج میں قومی جھنڈا لہرایا۔ اس موقع پر اداکارہ ترشا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس طرح یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے رشتے کو باقاعدہ شکل دینے والے ہیں۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے سری نگر میں آزادی کے دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آرٹیکل 370 برخاست نہیں کیا جاتا اور ریاست کا درجہ نہیں چھینا جاتا تو POK کے عوام جموں کشمیر میں ضم ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے۔
पूरी दुनिया में इंडिया के सिफारत खानों और कॉन्सुलेट में भी धूमधाम से आज़ादी का दिन मनाया गया। कई आलमी लीडर्स ने 80वें यौम आज़ादी पर इंडिया को मुबारकबाद दी। इनमें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू, भूटान के वज़ीर आज़म, श्रीलंका के सदर और इसराइल के सदर शामिल है। कांग्रेस पार्टी के 15 अगस्त के प्रोग्राम पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के तमाम हिस्से पढ़ने पर एतराज़ किया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी सिर्फ पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थीं। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक अफसोसनाक मंजर देखा गया। कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, पार्टी की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी, सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी और मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखे गए। इससे ये इशारा मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक कौमी गीत वंदे मातरम को कबूल नहीं किया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि सोनिया गांधी शुरुआती हिस्सों के बाद वंदे मातरम पढ़ने पर एतराज कर रही थीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रेवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड एचजीओ के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड एचजीओ मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एनआरआईज के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, वीवीआईपी कैटेगरी ए, बी और सी सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इंडोनेशिया ताकतवर जलजले से हिल गया। 7.7 जलजले से कई इमारतें तबाह, दर्जनों हलाक। बहुत जल्द हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कहा, अवाम फ्यूल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त करें। हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, अमरीका के एतराफ़ शिकस्त तक नाकाबंदी बरकरार रखेंगे, तेहरान का जवाब। मुहिमजूई के खिलाफ वार्निंग। साउथ लेबनान में इसराइल के हमले, 9 जाँ बहक। सदर जोसेफ औन ने की मजम्मत, कहा बातचीत मुतासिर हो सकती है। अमेरिका के मिशिगन में शूटिंग का एक और वाकया, 5 हलाक, हमला आवर भी मुर्दा पाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के 5 साल, 2.4 मिलियन बच्चियां स्कूली तालीम से महरूम, औरतों के बाहर निकलने पर पाबंदी। 80वां यौम आज़ादी धूमधाम से मनाया गया, लाल किले पर असल तकरीब। मोदी ने कहा 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे।
ریاستوں میں یوم آزادی تقریبات، عمر عبداللہ نے کہا آرٹیکل 370 برخاست نہیں ہوتا تو پی او کے لوگ جموں کشمیر میں ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ کانگریس کے 15 اگست پروگرام پر تنازع، بی جے پی نے کہا سونیا گاندھی نے وندے ماترم کے تمام حصے پڑھنے پر کیا اعتراض۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔